بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 42 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے زرتشت سے پہلے کا ایرانی مذہب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ زرتشت سے پہلے ایران میں کون کون سے مذاہب رائج تھے۔ ان مذاہب کی تفصیل پڑھیں گے کہ وہ کون سے عقائد تھے، کیا تھے، اور زرتشت جب آیا تو اس نے ان میں کیا اصلاحات کی۔ لیکن زرتشت سے پہلے کا ایران، یعنی اس سے پہلے کی ایران کی کیا حالت تھی۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلے کوہ زاغروس کے وسطی علاقہ میڈیا میں آباد ہوئی، اور اس جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک شاخ مشرقی ایران میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس آئے اور پارسی کہلائے۔ اس عبارت میں اصلاً پارسی قوم کی تاریخ بیان کی گئی کہ مغربی ایران میں ایک پہاڑ ہے زاغروس، اس کے علاقے میں زاغروس نامی پہاڑ کے علاقے میں میڈیا نام کا جو علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کو ماد کہا جاتا تھا، اور اسی ماد کی ایک شاخ، ماد ایک نسل ہو گئی، اسی کی ایک شاخ مشرقی ایرانی یعنی مغربی ایران سے چل کر کے مغربی ایران میں جو لوگ آئے وہ ماد قوم سے تھے۔ پھر ان لوگوں نے مشرقی ایران کے صوبے کرمان میں سکونت اختیار کی۔ یہ لوگ پارسی کہلائے، یعنی یہ ماد نسل سے جو لوگ مشرقی ایران میں آباد ہوئے وہ پارسی کہلائے۔ قدیم ایرانی عقائد، یعنی اس سے پہلے زرتشت سے پہلے ایران میں کون کون سے عقیدے رائج تھے۔ قدیم ایران کے عقائد کے بارے میں سر پرسی سائکس لکھتے ہیں، آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی۔ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا ورن، جسے یونانی یورانس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ متھرا جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں، یہ تمام باتیں کا خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ایرانی عقائد میں جن لوگوں کو دیوتا کا درجہ دیا گیا ہے، جن کی عبادتیں کی جاتی تھیں، وہ مظاہر پرستی سے متعلق۔ مظاہر پرستی جیسے کہ روشنی کی پوجا کی جاتی تھی، آسمان جب صاف شفاف ہوتا تھا تو اس وقت آسمان کی پوجا کی جاتی تھی، آگ کی پوجا کی جاتی تھی، ہوا کی پوجا کی جاتی تھی، بارش کی پوجا کی جاتی تھی، اور ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو، یعنی اس کو بھی یہ مانا جاتا تھا کہ اس کی پوجا ہونی چاہیے، لیکن اس کو ملعون مانا جاتا، اور قحط سالی سے ڈرتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے بھی اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اسی طرح آسمانی دیوتا جو تھے اس کا نام ورونس تھا، اور روشنی کے دیوتا کا نام متھرا تھا۔ یہ تمام چیزیں قدیم ایرانی عقائد میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ عبادات، اس وقت میں کون کون سی عبادات تھیں
ان میں سب سے پہلے نمبر پہ مظاہر پرستی۔ زرتشت کی بعثت سے قبل مظاہر پرستی اور اصنام پرستی زوروں پر تھی۔ ایران کا ذریعہ معاش زراعت تھا، اس وجہ سے ایرانیوں نے ہر اس مظاہر قدرت کی پوجا کی جو ان کی زراعت کے لیے مفید تھے۔ سورج کی اس وجہ سے پرستش کی کیونکہ سورج کی گرمی کھیتوں کے پکنے اور نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ زمین کو اس لیے سجدہ کیا کہ اس میں فصلیں بوئی جاتی ہیں اور ان کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ مظاہر پرستی ایرانیوں میں اس لیے عام تھی کیونکہ ایرانی اصلاً کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو جو بھی چیزیں ان کی کھیت کے لیے مفید ہوتی وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب مظاہر فطرت میں سے آگ سورج کی اس لیے پوجا کرتے تھے کیونکہ سورج کی روشنی دیتا تھا اور سورج کی روشنی کھیت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اس کی گرمی کی وجہ سے کھیت کی جلدی پکتا ہے، نشو و نما بھی اسی سے ہوتی ہے۔ زمین کی اس لیے پوجا کرتے تھے کیونکہ زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ اسی طرح چاند، آگ، پانی اور ہوا ان سب کی بھی عبادت کرتے تھے کیونکہ چاند کی بھی اپنے فوائد ہیں، ٹھنڈک جو اس سے رات کو جو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے وہ، اور آگ کی وقت ضرورت فصلوں کو جلانے کی کام آتی ہے۔ پانی کے بغیر کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی۔ ہوا بہت ہی ضروری ہے، ہوا عام طور سے فصل کٹائی کے بعد چھٹائی کے لیے جو ہے اس کی ضرورت بہت پڑتی۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی مظاہر فطرت کی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کھیتی میں کام آتی تھی، تو وہ کھیتی ان کی ضرورت تھی، اس بنیادی ضرورت کی تکمیل مظاہر فطرت سے ہوتی تھی، اس لیے وہ ان کی پوجا کرتے تھے تاکہ ان کی کھیتی میں ترقی اور برکت ہو۔ آبا پرستی ایران میں خاندانوں اور قبائل کے بزرگوں کی پرستش کا رواج تھا۔ ان کی مورتیاں تیار کی جاتی تھیں، پھر ان کے سامنے بھجن گائے جاتے تھے۔ اسی آبا پرستی کے نتیجے میں پروہتی نظام شروع ہوا۔ پروہتوں کو موغ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے رسوم، قربانیوں اور سحر و فسوں کو رواج دیا۔ اس طبقے کا عوام میں بہت زیادہ اثر تھا۔ عوام میں ان کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے مقرب ہوتے ہیں، وہ اپنے منتروں کے ذریعے حسب خواہش کام نکال سکتے ہیں اور زمین کی پیداوار اور جانوروں کا دودھ بڑھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ایرانیوں میں دوسری قسم کی جو عبادت تھی وہ آبا پرستی کی تھی، یعنی اپنے ہی آبا و اجداد، اپنے قبیلے کے بزرگ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مورتیاں بنائی جاتی تھیں، پھر ان مورتیوں کے سامنے طرح طرح کے گیت اور بھجن گائے جاتے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی، اور جو ان کی پوجا کراتے تھے ان کو پروہت یا مغ کہا جاتا تھا۔ ایرانی اصطلاح میں مغ کہا جاتا ہے، عام طور سے ان کو پروہت کہا جاتا ہے، پنڈت کہا جاتا ہے۔ تو مغ جو ہوتے تھے، مغوں نے ہی آبا پرستی کو برقرار رکھنے کے لیے طرح طرح کے رسومات، قربانیاں اور جادو وغیرہ اس طرح کی دین سے متعلق الٹی سیدھی کہانیاں بگڑ رکھی، یہ تمام چیزیں یہ مغوں نے ایجاد کی آبا پرستی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اچھا، آبا پرستی پہ سے متعلق ان کا جو ہے جو یہ پوچھتے تھے جو لوگ، ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ ان سے جو ہے ہم اپنے کام حسب خواہش کام نکال، جو ہم چاہیں وہ کام ان کی پوجا ان کو خوش کر کے نکال سکتے ہیں، انہی سے زمین کی پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے، جانوروں کا دودھ بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ ان چیزوں پر قادر تھے، کچھ مخصوص کام تھے جو آبا پرستی سے لیے جاتے تھے۔ دیوتا قبائلی اور خاندانی دیوتا کے علاوہ اور بھی بے شمار دیوتا تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور متھرا نامی دیوتا تھا۔ ابتدا میں سورج دیوتا تھا، خاص معبود یہ تھے ستہر یعنی آسمان، خورشید یعنی سورج، ماہ یعنی چاند، ارمائیتی یعنی زمین، آتش یعنی آگ، آب یعنی پانی، باد یعنی ہوا۔ ہیروڈوٹس کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں ایرانی ان معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسٹریبو نے بھی ایرانیوں کو کہ آگ اور پانی پوجنے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آبا پرستی میں جو خاص
اپنے قبیلے کے بزرگوں کی جو مورتیاں ہوتی تھی، جن کو دیوتا کا بھی درجہ دیا گیا تھا، ان کے علاوہ بھی ایرانیوں میں ان کے علاوہ کچھ الگ قسم کے بھی دیوتا تھے، جسے انہوں نے ہر ایک کا آسمان کا دیوتا الگ بنا رکھا تھا، سورج کا دیوتا الگ، چاند کا الگ، زمین کا الگ، آگ کا الگ، پانی کا الگ، ہوا کا الگ۔ یہ جو ہے ان کو بھی دیوتا کی شکل دے رکھی تھی، ان کی بھی ایک شکلیں بنا رکھی تھی، اور اس کی مورتی بنائی ہوئی تھی، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور ہیروڈوٹس مورخ یہ کہتا ہے کہ 5ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں ایرانی ان معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ قدیم ایرانی مذاہب اور ویدک عہد۔ ایرانی مذہب اور ویدک عہد میں جو گہری مماثلت پائی جاتی ہے، اس کا سبب ان دونوں قوموں کی ابتدائی وحدت ہے، کیونکہ یہ دونوں گروہ وسط ایشیا سے اٹھ کر یہاں آباد ہوئے۔ اوستا اور رگ وید میں مذہبی صنمیاتی افسانے اور پرستش کے طریقے ملتے جلتے ہیں۔ زرتشتی مذہب سے پہلے کی کتب اگر موجود ہوتی تو اس مماثلت کا رنگ اور زیادہ گہرا نظر آتا، لیکن زرتشت کی اصلاحات کے باعث ایرانیوں کی صنمیات ضائع ہو گئی۔ بہرحال ایک زمانے میں سندھ، مغربی پنجاب اور راجپوتانے کا علاقہ ایرانی سلطنت میں شامل تھا، اس لیے ایرانی عقائد و رسوم و رواج کا اثر ہونا لازم ہے۔ سکندر یونانی کے جانشینوں کے عہد میں بہت سے ایرانی ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے، جو سورج کی پرستش کرتے تھے، اور برہمنوں نے انہیں اپنے مذہبی نظام میں داخل کر لیا۔ انہی کے اثر سے ہندوستان میں سورج اور آگ کی پرستش کا آغاز ہوا۔ اس میں کہ قدیم یعنی زرتشت سے پہلے کے جو مذاہب تھے ایران میں، اور ہندوستان میں جو ویدک عہد ہے، ان میں گہری مماثلت ہے، خاص طور سے دیوتا، مظاہر پرستی، آبا پرستی، یہ تمام چیزیں جس طرح سے ویدک عہد میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے قدیم ایرانی مذہب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے مورخ اور دیگر مذہبی محققین لکھتے ہیں کہ اگر زرتشت سے پہلے کی کوئی کتاب ہوتی، اس سے مل جاتی، تو ہندوستانی اور ویدک عہد اور ایران کے اس عہد اس وقت کے یعنی زرتشت سے پہلے کے عہد سمجھنا، ان دونوں میں مماثلت ثابت کرنا زیادہ آسان ہو جاتا۔ یعنی اس وقت جو ایران میں جو سنمیات تھی، جو مورتیاں تھیں، اس سے ہندوستان میں جو مورتیاں تھیں، دونوں میں مماثلت ثابت کرنا آسان ہوتا۔ لیکن پھر بھی آگ کی پوجا، ہوا کی پوجا، سورج کی یہ تمام چیزیں جس طرح سے ایران میں پائی جاتی تھی، ایسے ہی ہندوستان میں بھی پائی جاتی تھی۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ زرتشت سے پہلے کے ایران کیا تھا، کیسے لوگ وہاں بات، عام طور سے وہ پارسی تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ پارسی ایک الگ دھرم ہے، اس کو زرتشت سے نہ سمجھا جائے، یہ پارسی قدیم مذہب ہے زرتشت سے پہلے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا قدیم ایرانی عقائد کیا تھے، زرتشت سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے عقائد کیا تھے، پھر عبادات کے بارے میں پڑھا ان کے، پھر قدیم ایرانی مذاہب اور ویدک عہد، اس کے بارے میں پڑھا کہ ان دونوں میں کیا مماثلت